یہ جلسہ مل رہا ہے، یہ محنت قاری ناظم صاحب کی. ہاں پتہ نہیں کب بند ہو جائے. ہاں یہ ظالم پتہ نہیں کرونا ان کے نام ان کے کہنے سے آ رہا، جب چاہتے تب لے آتے ہیں. ہاں ان کی سبھاؤں میں نہیں آتا. ابھی بنگال نہیں جائے گا، بنگال میں رک کے جائے گا. ہاں سمجھ رہے ہو، نیتیں اچھی نہیں ہیں. اللہ ہدایت دے ان کو. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. شیر قادریت، شیر رضویت، خطیب الہند، شمس الخطباء، رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا مختار احمد صاحب قبلہ پی ایچ ڈی بھیڑوی، وہ تشریف رکھتے ہیں. ان سے اچھی میرے نبی کی سیرت کون بیان کریں. ایک پہچان ہے حضرت کی. کوئی کسی چیز سے پہچانا جاتا، کوئی کسی چیز سے پہچانا جاتا، جب میرے نبی کی سیرت بیان کرنے کی بات آئے تو حضرت کا نام آتا. یہ اپنی اپنی قسمت ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ محبت ایسا نہیں میں ہمارے بھانجے ہیں یہ سب کو دیں گے. ہاں ان کو بھی ہے نہیں، سب کو نوازنا. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو یا رسول اللہ. توجہ کرنا، میں عرض کر رہا تھا میرے مصطفیٰ کو اللہ نے کیسا لاجواب پیدا کیا ہے، کیسا بے مثل و بے مثال پیدا کیا ہے. اب ذرا دیکھو رشتوں کو توڑنے والوں، شب برات آ رہی ہے، کل کو عبادت کرو گے اللہ معاف کرے گا، لیکن ان کو معاف نہیں کرے گا جو رشتے توڑنے والے ہوں گے. آپس میں جب چچا بھتیجے پہلے مصافحہ کریں، بات چیت کریں، تب اللہ تمہارے سجدے قبول کرے گا. پہلے باپ بیٹا گفتگو کرے، اگر گفتگو نہیں ہے تب اللہ تمہارے سجدے قبول کرے گا. پہلے بیٹا ماں سے گفتگو کرے تب اللہ قبول کرے گا. میں نے گفتگو کیا کرنی ہے، میرے تو حالات ایسے ہیں. میں تو اپنے بیٹے کو قسم دے کر کے جاتا ہوں، بیٹے اپنی پھوپھی کو میرے جنازے کے بھی ہاتھ نہ لگانے دینا، میری میت میں بھی نہ آنے دینا. یہ ایسی قسمیں ہم اپنے بیٹوں کو کھلا کر کے جاتے، دے کر کے جاتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شرع میں کوئی اللہ اکبر جگہ ہی نہیں ہے. توجہ کرنا، میرے نبی کی یہ بہن ہے حضرت شیما. اللہ اکبر، حالات بدلے ہیں. ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ حنین. اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم نے کفار کو اریسٹ بھی کیا ہے، مال غنیمت بھی ہاتھ لگا ہے. حضرت شیما کا نکاح ہو کر کے وہ قبیلہ حنین میں گئی ہے بنو سعد سے. قبیلہ حنین کے لوگ اللہ اکبر چندہ کر رہے ہیں. چندہ کرتے کرتے شیما کے دروازے پہ پہنچے ہیں. کہا شیما چندہ دے دو. کہا کس لیے دے دیا جائے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اپنے قبیلے کے لوگ محمد عربی نے گرفتار کیے ہیں، ہم لوگ آپس میں چندہ کر رہے ہیں، فدیہ دیں گے اور اپنے قبیلے والوں کو چھڑا کر کے لائیں گے، ضمانت کرا کر کے لائیں گے. کہا اچھا. حضرت شیما نے کہا محمد نے گرفتار کیے. کہا انہوں نے گرفتار کیے. کہا تو جس سے چندہ لیا سب کا واپس کر دو، سب کا ریٹرن کر دو. کہا کیا کہہ رہی ہیں شیما؟ کہا میں نے محمد کو اپنی گود میں کھلایا ہے، مجھے بھروسہ ہے محمد عربی پہ. محمد عربی اپنی بہن کی گود کو کبھی خالی نہیں کریں گے، میرے دامن کو ہمیشہ بھرا ہے اور بھرتے رہیں گے. میں جاتی ہوں قبیلے والوں کو چھڑا کر کے لاتی ہوں. حضرت شیما پہنچی ہے، حالات نے کروٹ لی ہے. محمد عربی کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالیاں دیتے تھے. آج زمانے نے کروٹ بدلی ہے، اسلام نے انقلاب کا نعرہ لگایا ہے. اب مسلمان صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ بن گئے. مصطفیٰ سے ملاقات کرنی پڑے گی، ان کے پاس جانا ہے تو پہلے ان سے ملنا ہے. صحابہ کرام ہاتھ میں تلوار لے کر کے کھڑے ہیں. حضرت شیما پوچھی کہاں جانے کا ارادہ خاتون؟ کہا مجھے محمد عربی سے ملنا ہے. کہا ان سے ایسے نہیں ملیں گی، پہلے ان سے پرمیشن لیں. پوچھے گا سرکار خاتون اب سے ملنا چاہتی ہے، حالات کتنے ناگفتگی ہیں وہ آپ کو پتا. میرے آقا ہماری ماوا ملجا. مصطفیٰ فرماتے مجھے خوشبو بتا رہی ہے خاتون کوئی اجنبی نہیں ہے، میری بہن شیما آ رہی ہے، انہیں آنے کی اجازت دے دی جائے. اللہ اکبر. حضرت شیما پوچھی ہے. میرے مصطفیٰ نے اپنی بہن کی چال کو دیکھا، انداز کو دیکھا. مصطفیٰ اپنی بہن شیما کے لیے کھڑے ہو گئے. میرے مصطفیٰ اپنی بہن کا استقبال کر رہے ہیں اور میری تیری نفرتیں اتنی آگے بڑھ گئی، مر بھی رہا دنیا بھی چھوڑ لا. اولاد کو قسمیں دے رہا ہے کہ پھوپھی کو جنازے تک میں نہ آنے دینا. یاد رکھنا نادان، پھوپھی کی محبت، اپنی بہن کی محبت اپنے بیٹوں کے دل میں ڈال کر کے چلا جا. بیٹوں سے کہہ کے چلا جا بیٹے جب تیری پھوپھی آئے دروازے پہ کھڑا ہو کر کے اس کا استقبال کرنا، بعد میں گھر میں ان کو داخل
داخل کرنا، یہ سبق دے کر کے جاؤ، یہ محبت دے کر کے جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت شیما پہنچی ہے، میرے مصطفیٰ نے بٹھایا، کہا شیما بتائیے۔ حضرت شیما کہتی ہے سرکار میں نے سنا ہے کچھ قبیلے کے لوگ آپ نے اریسٹ کیے۔ کہا شیما وہ تو گرفتار ہوئے ہیں، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا سرکار میں نے دامن پھیلایا ہے اور مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے سرکار، یقین ہے، یقین کامل ہے، آپ میرے دامن کو بھر دیں گے، میری جھولی کو۔ استاد زمان کہتے ہیں منگتا تو ہے، منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانوں سے، آستانے سے۔ ان کی عظمت تو یہ، ان کی سخاوت تو یہ ہے، غیر بھی گئے ہیں تو دامن بھر دیے ہیں۔ آج تو ان کی بہن پہنچی ہیں۔ کہا شیما کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا سرکار میرے قبیلے کے لوگ آپ چھوڑ دیجئے، لوگ چندہ کر رہے تھے، میرے دروازے تک آئے، میں نے کہا میں بغیر چندے کے لے کر کے آؤں گی، لوگ میرا چہرہ دیکھ کر کے ہنس رہے تھے۔ شیما تمہارا خیال غلط ہے سرکار، اگر میں بغیر چندے کے لے گئی، بغیر فدیے کے لے گئی، آپ کی بہن شیما کا پورے قبیلے میں سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ کہا بہن شیما لینے آئی ہو، تم نے اتنی زحمت اٹھائی ہے، بیٹھے بیٹھے وہیں سے اشارہ کر دیتی، خط لکھ دیتی، چٹھی لکھ دیتی، قاصد آ جاتا۔ بہن تمہیں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں محمد تمہارے قبیلے والوں کو تمہارے دروازے پہ از خود لے کر کے حاضر ہو جاتا۔ جھولی بھری ہے محمد عربی نے، جھولی بھری ہے بہن کی محمد عربی نے۔ کچھ لینا چاہتے ہو تو ان کے نقش قدم پہ چلو، پیار ہے ان سے، محبت ہے ان سے۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اختتام پذیر کی جانب آ رہا ہوں۔ محبت ہے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ محبت ہے، محبت ہے، ہاتھ نیچے کرو۔ کتنی محبت ہے؟ آؤ پوچھو مولا کائنات سے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں واللہ کان واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و ابنائنا و امہاتنا و من الماء البارد علی الظما۔ اللہ اکبر، مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں اور لوگوں ہمیں اپنے مالوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور پیاس کے باوجود ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے، ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے۔ کبھی گریبان میں جھانک کر کے دیکھا کہیں اولاد کی محبت، اولاد کی نبی کی محبت پہ اولاد کی محبت غالب تو نہیں آ رہی ہے؟ مال کی محبت نبی کی محبت پہ غالب تو نہیں آ رہی ہے؟ نبی کی محبت کے سامنے ہر چیز کو نیچا کر دے، نبی کی محبت کو اپنی تمام تر محبتوں پہ، تمام رشتوں پہ مقدم کر دے، تب تو مومن کہلائے گا، تب تو جنتی ہوگا۔ اگر نبی سے محبت نہیں کی، نبی سے پیار نہیں کیا، نادان پوری زندگی سجدے کرنا، نبی سے نفرت کر کے میں تو مکمل اعتماد کے ساتھ، مکمل جذبات میں نہیں، ہوش و حواس میں کہنا چاہتا ہوں، نبی سے پیار نہیں ہے نا، اگر کعبے کے اندر بھی حالت سجدہ میں مرے گا تب بھی جہنم میں جائے گا۔ نبی سے پیار کر لے، نبی سے محبت کر لے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آپ میں ایک واقعہ تیری سماعتوں، آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھ دو، یہی جنگ حنین ہے۔ مصطفیٰ کریم نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا، ڈیوائیڈ کرنا شروع کیا، سارے اونٹ، سارے بکریوں کے ریوڑ، تمام کے تمام دراہیم و دنانیر مکے والوں کو دیے، انصار کو کچھ نہ دیا۔ چند نوجوانوں نے آپس میں گفتگو کی، دیکھو تو صحیح، اللہ رسول پاک پہ رحم فرمائے، جب تلوار اٹھانے کی بات آتی ہے تو ہمیں آواز دیتے، سر سے کفن لپیٹ کے ہم میدان میں جاتے ہیں، لیکن جب اونٹ بانٹنے کی بات آ رہی ہے تو سب مکے والوں کو دے رہے ہیں، بکریاں مکے والوں کو دے رہے ہیں، دولت مکے والوں کو دے رہے ہیں۔ میرے نبی کے کان تک یہ آواز پہنچی ہے، نبی نے بلایا ہے انصار کو، کہا ما حدیث بلغنی عنکم، یہ کیا بات ہے تمہاری جانب سے محمد کے کانوں تک پہنچی ہے؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جو تیرے دل میں ہے اللہ نے نبی کو علم دیا، تیرے نبی تیرے دل کی خبر رکھتے ہیں، تیرے نبی تیرے اٹھنے بیٹھنے کی خبر رکھتے ہیں۔ امتی کو کانٹا لگتا ہے، امتی کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، احساس مصطفیٰ کو پہلے ہو جاتا ہے۔ تیرے نبی تجھ سے بے خبر نہیں ہے، وہ کیا نبی ہو جو بے خبر ہو؟ میرا نبی بے خبر نہیں، امتیوں سے باخبر ہے۔
اللہ اکبر. نبی نے فرمایا تم نے یہ کہا میں سب کے سب مال اور دولت مکے والوں کو دے رہا ہوں, تمہیں نہیں دے رہا ہوں. کہا سرکار ہم نے نہیں کہا, یہ چند نوجوان ہیں انہوں نے کہہ دیا. نوجوان آ کر کے کہتے ہیں آقا معاف کر دو. اللہ اکبر. میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ میں نے تو یہ ارادہ کیا تھا یہ اونٹ مکے والوں کو دے دوں, بکریوں کے ریوڑ مکے والوں کو دے دوں, یہ باغات مکے والوں کو دے دوں اور میں تمہارے ساتھ مدینہ چلوں. میں نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ دولت مکے والوں کو دے کر کے بھیج دوں اور میں مدینے والوں کے ساتھ مدینہ چلا جاؤں. اب تم فیصلہ کرو, میں نے تم پہ چھوڑ دیا ہے, یا تو اونٹ لے کر کے مدینہ چلے جاؤ, یا بکریاں لے کر کے مدینہ چلے جاؤ, درہم و دینار لے کر کے چلے جاؤ, یا پھر ایسا کر لو درہم و دینار انہیں دے دو, بکریوں کے ریوڑ انہیں دے دو, اونٹ انہیں دے دو, محمد عربی کو مدینہ اپنے ساتھ لے کر کے چلو. تمہارے اوپر فیصلہ چھوڑا ہے. اتنا کہنا تھا, آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. انصار زاروں قطار روتے ہیں, عرض کرتے کہ آقا فدا کا امی و ابی, ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو. سرکار جب یہ آپ کا فیصلہ ہے, با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو یہ درہم مکے والوں کو دے دیے جائیں, یہ درہم و دینار مکے والوں کو دے دیے جائیں. ہم اس پر ایگری ہیں, ہم اس پر راضی ہیں, یہ درہم مکے والوں کو دے دو. سرکار ہمیں مال نہیں چاہیے, ہمیں آمینہ کا لال چاہیے. 50,000 تیرے سامنے ڈال دیں, ہاں 50,000 اور دعوے کہہ رہا نبی کا دامن, نبی کا دامن یہ ہے کہ جان مانگو تو جان دیں گے, مال مانگو تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا. نبی کا جاہو, نبی کا جاہو جلال دیں گے. حضرات قاری ناظم صاحب نے بتایا مدرسے میں کام چل رہا پلاسٹر کا بھی, نبی کے گھر کا کام چل رہا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جنگ تبوک ہے, نبی نے بلایا ہے, ایک خاتون پوچھی ہے سرکار بلال نے کہا ہے میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں, شوہر کا انتقال ہو گیا, یہ دودھ پیتا بیٹا. کہا عورت خاتون واپس ہو جا, پالنا پرورش کرنا ضرورت ہوگی میں آواز دے دوں گا, بلا لوں گا, تو لے کر کے حاضر ہو جانا. عرض کرتی سرکار میرا بیٹا تلوار نہیں چلا سکتا مجھے معلوم ہے, لیکن جب میرے بیٹے کو کوئی چومتا ہے نا تو یہ اچھل کے اس کی گود کو بھرتا ہے. آقا میں یہ چاہتی ہوں جب دشمنوں کے نرغے میں آپ پھنس جائیں, کوئی دشمن آپ کی طرف تیر پھینکے, اس وقت میرے اس شیرخوار بیٹے کی پیشانی کو آپ چومیں, میرا بیٹا اچھلے آپ کی گود بھر لے, جو تیر ہوا کا فضا کا خلا سینہ چاک کرتے ہوئے آپ کے سینے کی طرف آ رہا ہوگا, آپ کا سینہ بچے گا اور میرے بیٹے کا سینہ چھلنی ہو جائے گا. سرکار آپ پہ اپنے دودھ پیتے بیٹے کو قربان کرتی ہوں. یہ جذبہ تھا اس خاتون کا. میرا آپ کا جذبہ کیا ہے؟ میرا آپ کا جذبہ یہ ہونا چاہیے ابھی جان کی باری نہیں ہے, آپ اپنے گھر میں چھپ کر کے بیٹھیں, اللہ سے دعا کریں, توبہ کریں, اللہ اکبر, گناہ چاہے جتنے ہو توبہ کریں. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. بن اسرائیل میں ایک نوجوان زناکار تھا, زنا کرتا تھا, ایک خاتون کے بچے بھوک سے مر رہے تھے, موت و زندگی کی کاغار پہ تھے. خاتون نے کہا میرے بیٹوں کو کھانا دے دے, اناج دے دے. نوجوان نے کہا میری خواہش پوری کر دے, میں تجھے اتنی دولت دوں گا کہ کبھی ختم نہ ہوگی. عورت مجبوری میں تیار ہو گئی. جیسا کہ نوجوان تنہائی میں لڑکی کو لے کر کے پہنچا, لڑکی کا چہرہ متغیر ہو گیا, پیلا ہو گیا. لڑکے کا اس کا یہ معمول تھا جب کوئی گناہ کرتا تھا رجسٹر میں لکھ لیتا تھا, پورا رجسٹر گناہوں سے بھر گیا تھا. لیکن جیسے ہی لڑکی کو تنہائی میں لے کر کے پہنچا, کیا دیکھا, چہرہ پیلا پڑ گیا, سانسیں رک سی گئی ہیں. وہ کہتا ہے امیر کا بیٹا, اے خاتون کیا ہو گیا تجھے, چہرہ تیرا لال تھا, یہ پیلا کیسے پڑ گیا, سانسیں کیسی ٹھہر گئی. لڑکی کہتی ہے نادان, میں خدا سے ڈر رہی ہوں, میں خدا سے ڈر رہی ہوں. اتنا کہنا تھا, دل کی دنیا بدل گئی. نوجوان گر گیا, گرنے کے بعد کہتا مولا تو نے اسے کچھ دیا نہیں, یہ تجھ سے ڈر رہی ہے اور تو نے مجھے دولت دی ہے, میں پھر بھی نہیں ڈر رہا ہوں.
سچی توبہ کی، اس خاتون کو مال و دولت اس کے دامن میں ڈالے، سویا تھا، صبح کو معمول کے مطابق رجسٹر کھولا ہے، اللہ اکبر، تمام برائیاں، تمام اس کے گناہ ختم ہیں، رجسٹر میں نیکی ہی نیکی نظر آ رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ سچی توبہ کرنا۔ کوئی صاحب پلاسٹر کے لیے، مدرسے کے لیے دینا چاہے، میں کوئی قید نہیں لگاتا ہوں، حضرت کی تقریر بھی ہونا باقی ہے، دستار بندی ہوگی، مولانا احسان صاحب کے پاس آ جائیں، ہے نہیں، اور آ کر کے پیش کر دیں، ایک آدھ تو آئی جاؤ، دے دو، تم نے صبح سے محنت کی، جلدی آ جاؤ، پھر ناظم صاحب اپنا کام کریں گے، راشد نظامی آئیں گے، آ جاؤ، نبی کے نام پہ آ جاؤ، نبی کے گھر کے بنانے کے لیے آ جاؤ، نبی کا گھر بناؤ گے، اللہ تمہارے گھر بنا دے گا، اللہ تمہاری زندگی بنا دے گا، زندگی میں انقلاب ہوگا، پریشانیاں دور ہوں گی، آرام نصیب ہوگا، آرام ہی مقدر بن جائے گا۔ جلدی اٹھ کر کے آ جاؤ، ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ ادھر آؤ گے یا ادھر جاؤ گے؟ بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، ادھر آ رہے ہو ادھر جا رہے ہو؟ جو ادھر جا رہا، قسم خدا کی ادھر نہ جانا۔ دیکھو کل شب برات ہے، پتہ نہیں کیا کیا مل جائے حضرت سے، ان کے دامن سے کیا مل جائے۔ یہ تو آپ کو تاریخ مل گئی، قسمت ہے ہماری آپ کی مل گئی، اور کافی ٹائم کے بعد خطاب ہوگا، اور یہ علماء میری وجہ سے نہیں ہے، ہاں یہ ان کو سننے آئے ہیں، حضرت کو سمجھ لینا، جن کو علماء سننے آئے ہیں، جن کی تقریر کا ایک جملہ ایک گھنٹے کی تقریر ہوتا ہے، سیکھنے آئے ہیں، شیر قادریت علامہ مختار صاحب قبلہ بہیڑوی سے کچھ لینے آئے ہیں، ضرور آپ لے کر کے جانا۔ آ رہے ہیں، آئیے تیزی کے ساتھ آئیے، جلدی آ جائیے، اور جو آ رہا ہے بیٹھ جائے، اور جو بیٹھا ہے وہ آ جائے۔ ارے کچھ تو محنت کرو، حرکت میں برکت ہے۔ سنی بالکل سن ہو رہا ہے، سن نہیں ہونا چاہیے۔ سنی کیا ہے؟ آپ کو ٹنی چلنے، ٹنی ہمیں سنی تو وہ ہے جو گردن کٹا دے، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ خوب برکت دے، اللہ خوب تمہیں محبت ہے، اللہ خوب دنیا میں آپ کو مالا مال کرے۔ یہ آپ کے ناظم اعلیٰ صاحب کا حکم تھا کہ تھوڑا بول دیں، اور ان کا حکم نہ مانیں گے تو ابھی مل کے تو ان سے جانا، سمجھ رہے ہو؟ تو ضروری تھا ان کو حکم ماننا، ورنہ میں کوئی خواہش مند نہیں تھا کہ آپ سے تقریر میں چندہ کراؤں، مدرسے کا تعاون کراؤں، حکم تھا ان کا، میں نے آپ سے کہہ دیا۔ اب آپ کو دیکھ رہا ہوں کتنوں میں حرکت ہو رہی ہے، ایسے بیٹھے جیسے سانپ سونگ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اٹھیے تیزی کے ساتھ آئیے۔ جب اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں برکت فرمائے، آپ کو دنیا میں مالا مال کرے، میں نے عرض کیا ہے ان حفاظ کرام سے محبت کرنا، ان کی عظمت دیکھو یار، میرے نبی کی عظمت کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ پتا چلا قرآن میرے مصطفیٰ پہ نازل ہوا، پہاڑ سے مضبوط میرے مصطفیٰ کا سینہ ہے۔ پہاڑ اتنا مضبوط نہیں ہے، پہاڑ جبل اتنا اسٹرونگ نہیں ہے جتنا اسٹرونگ مصطفیٰ کا سینہ ہے۔ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، یہ مصطفیٰ کا سینہ ہے۔ مصطفیٰ کا سینہ قرآن بتائے، مصطفیٰ کی معراج قرآن بتائے، سبحان الذی اسرا۔ مصطفیٰ کیا بن کر کے آئے ہیں؟ قرآن کہے قد جاءکم من اللہ نور۔ مصطفیٰ کیا لے کر کے آئے ہیں؟ کتاب لے کر کے آئے ہیں۔ نبی آئے تھے دنیا کے اندر، رحمتیں لے کر کے آئے تھے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ محبوب سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک ہم نے تمہیں اپنی شان کا مظہر بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے انبیاء کرام خدا کی طاقت کے مظہر ہوتے ہیں، اولیاء اللہ نبیوں کی شان کے مظہر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نبی سے نکلے خلاف عادت صادر ہونے والی بات معجزہ ہوتی ہے، ولی سے جو صادر ہو خلاف عادت وہ کرامت ہوتی ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ خدا کی شان کے مظہر ہے میرے مصطفیٰ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ آتے رہیے، میں دعوت دے رہا ہوں ناظم اسٹیج کو جلدی اٹھیں، میرے ساتھ مل کر کے پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بلند آواز سے پڑھیے لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کی ذوالفقار لو، عمر کا اقتدار لو، حسین کا شعار لو، وقار لو، قرار لو، مجاہدی قطار لو، قدیم یادگار لو، مثال شاندار لو۔ ابھی تم نوجوان ہو، ابھی تم نوجوان ہو، محمدی پیام لو، حتیم کعبہ تھام لو،
سلام لو کلام لو دلاوری کی جان لو بہادری سے کام لو رضا کا ہاتھ تھام لو ابھی تم نوجوان ہو خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے وما علینا الا البلاغ